الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ساتھ ساتھ تھوڑی دیر دین کی فکر کو لے کر کے امت کے غم میں، امت کے درد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یکجا جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ درد، یہ غم، یہ فکر اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے۔ کوئی رنجور ہے تو کوئی مسرور ہے، کوئی شادمہ ہے تو کوئی پریشان ہے۔ اور یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی رنجور ہے، کوئی مسرور ہے، کوئی شادمہ ہے، کوئی پریشان ہے، اور کسی کا مکان عالی شان ہے تو کوئی قبر کا مہمان ہے۔ یہ زندگی چند دنوں کے لیے ہے۔ 60 سالہ زندگی دنیا کی ہے، 70 سالہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن کے بارے میں آیا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے بھائی؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن جو بچہ پیدا ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شام ہوئے تک کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور اس کی عمر کتنا ہوگی؟ یہ تشریح دیا ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ وہ دن کتنا لمبا دن ہوگا۔ وہ آج کے دن کی طرح نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹہ رو کے پٹ کے ختم کر دیے، ایسا نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن۔ اللہ تو فرمایا اس دن کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔
اور اس دن کی تیاری جو کر کے یہاں سے چلا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی چیز کی فکر ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ نماز کی چاشنی پیدا کرنا ہے۔ گشت 3 دن کی جو ہم نکلتے ہیں، یا 40 دن کا جو نکلتے ہیں، یا 10 دن کا جو ہم نکلتے ہیں، اس کی مٹھاس کو ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہے۔ گشت کے مٹھاس کو جب ہمارا دل محسوس کرے گا، 10 دن کی مٹھاس کو، اس کی کھٹاس کو جب ہمارا دل محسوس کرے گا، 40 دن جو ہم نکل رہے ہیں، وہ 40 دن کے مزہ کو جب ہمارا دل جانے گا، تو 40 دن نہیں 1 سال لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیز کی مٹھاس کو جس کا دل معلوم کر لیا، مزہ پا لیا، کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ حلاوت الایمان کہا بھائی۔ حلاوت بولے تو سمجھ میں نہیں آتا اپنے کو، حلوہ بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ حلوہ بولے تو مزیدار ہوگا، میٹھا ہوگا، اس میں کشمش ہوں گے، کاجو ہوں گے، بادام ہوں گے۔ حلوہ بولے تو وہی نا بھائی، میٹھا میٹھا ہوگا۔ کھیر بولے تو جلدی سمجھ میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ لایا ہے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو وہ پالے گا وہ۔ اور ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ایمان بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ حلاوت بھی 2 قسم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسی اور ایک ہوتا ہے معنوی۔ حسی کس کو بولتے ہیں؟ جو نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو کلمہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کو مٹھاس، مزہ آتا ہے اس کو۔ نماز پڑھتے رہتا ہے تو اس کو سجدہ لمبا کرنے کو دل بولتا ہے، تو سمجھو کہ سجدے کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ کلمہ ایک بار پڑھا، اب اس کو بار بار پڑھنا دل بول رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل کلمے کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اس کو بولتے حلاوت حسی۔ اور ایک ہوتا ہے حلاوت معنوی۔ حلاوت معنوی کیا چیز ہے بھائی؟ حلاوت معنوی اس کو بولتے جیسے کھیر ہے، جیسے حلوہ ہے، جیسی میٹھی چائے ہے، کافی ہے نا، اس کا مزہ ہم کو فوراً معلوم ہو جاتا۔ چائے بولے تو معلوم ہو جاتا، کھیر بولے تو معلوم ہو جاتا، ڈبل کا میٹھا بولے تو ہاں، حلوہ بولے تو فوراً سمجھ میں آتا۔ تو ہمیں اور آپ کو حلاوت حسی حاصل کرنا ہے، گشت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، 10 دن اور 3 دن اور 40 دن کے ذریعے سے۔ جب یہ چیز ہمیں اور آپ کو مزہ آئے گا نا بھائی، تو پھر حقیقت میں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور جب مٹھاس کو پالے گا تو پھر اس کا دل کیا بولے گا؟ احب للہ، وہ اللہ کے لیے دوستی کرے گا، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کرے گا، وہ آتا للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو دے گا، وہ منع للہ، اور روکے گا تو اللہ کے لیے روکے گا۔ فقد استکمل الایمان، تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، پائے تکمیل کو اس کا ایمان پہنچ گیا۔ اسی ایمان کو بنانا ہے ہمارے اندر، اور اسی چیز کی مٹھاس کو پانا ہے ہمیں اور آپ کو۔ آج جو ہے نا منگل کا دن ہے، ہر ایک بوڑو پل کے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج گشت کا دن ہے،
چاہے وہ امام صاحب ہو یا غیر مصلی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، گشت بولے تو کیا چیز ہے بھائی؟ یہ گشت جو ہم اور آپ جو چکر لگا رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگاتے تھے۔ آج ہم اور آپ جو گشت لگا رہے ہیں یہ کلمہ کے لیے گشت لگا رہے ہیں، نماز کے لیے گشت لگا رہے ہیں، لیکن ان لوگ جو گشت کرتے تھے ایمان کا گشت کرتے تھے اور مخلوق کی خدمت کا گشت کرتے تھے، ان کی ضروریات کے لیے گشت کرتے تھے وہ لوگ۔ اب اس کے اندر کتنے مٹھاس آتا ہوگا، کتنا درد ہوتا ہوگا، کتنا غم ہوتا ہوگا ان کے سینوں کے اندر کہ ایک بھائی نہ جانے کون بھائی میرا مسافر آیا ہوگا، راستے میں پڑا ہوا ہوگا، کھانا کھایا نہیں کھایا، سونے کے لیے اس کے لیے پاس روم ہے نہیں ہے، کپڑا ہے نہیں ہے، اس کا فکر تھا۔ کس ضرورت کے لیے وہ بندہ میرے پاس آیا ہے؟ تو آج تو ہمارا اور آپ کا نماز کے لیے گشت ہو رہا ہے، کلمے کی دعوت کے لیے گشت ہو رہا ہے، لیکن جب ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، جب ایمان بن جائے گا مکمل طور پر، تو ہم کو اور آپ کو ہمارے بھائی کا درد پیدا ہوگا ہمارے سینوں کے اندر۔ ایک بھائی کا درد پیدا ہوگا، ایک پڑوسی کا درد پیدا ہوگا، غم پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، اور جب وہ فکر پیدا ہوگا میرے بھائی تو پھر ہماری زبان سے ایک بول نکلنا کیا، اس کا دوڑ کر کے آنا مسجد میں برابر ہو جائے گا۔ اسی چیز کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے۔ حضرت گزشتہ جمعہ میں ایک بیان کیا تھا، حضرت سعد ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں۔ جب کچھ تیر چلا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوق بڑھا، جذبہ بڑھا کہ میں اتنے دیر سے تیر دے رہا ہوں ان کو، اور تیر چلائے جا رہا ہے، اور یہ تیر تو چلا رہے کسی کو مار بھی رہا ہے یا یوں ہی چلا رہا ہے؟ ذرا سر اٹھا کر کے، کندھا پکڑ کے سر اٹھا کر کے دیکھنا چاہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول آپ فوراً بیٹھ جائیے، آپ فوراً بیٹھ جائیے، کیونکہ دشمنوں کا تیر ادھر سے آ رہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیر آپ کے چہرے کو لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا نبی بنایا ہے، آپ تمام نبیوں کے آگے ہیں، تو ہم آپ سے آگے کیوں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ حالات ایسا ہے، وقت ایسا ہے کہ ہم کو مجبوراً آپ کے آگے آنا پڑا آپ کی حفاظت کے لیے۔ جب یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا دیے معلوم؟ 13 بار بولے۔ کتنے بار؟ 13 بار بولے، اللہ اکبر، 13 بار بولے، اے سعد، میری ماں آمینہ اور میرا باپ عبداللہ تیرے اوپر قربان۔ کتنے بار بولے گے؟ 13 بار بولے، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کیا بولتی ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ کی ذات پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی ذات پر میرا خاندان قربان، آپ کی ذات پر میرا مال قربان، آپ کی ذات پر میرا مکان قربان، آپ کی ذات پر میرا جان قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 بار بولے۔ کتنے بار بولے؟ 13 بار بولے کہ اے سعد، میری ماں، میرے باپ آپ پر قربان ہو، آپ پر قربان ہو، آپ پر قربان ہو۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، یہ بات کو سن لیے، وہ یہ بات کو سن لی۔ جنگ ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سعد سے کیا بول رہے والے؟ اے سعد، سودا کر لے مجھ سے، سودا کر لے مجھ سے، بولے
علی کون ہے بھائی؟ علی جو جنت جوانوں کے سردار جو ہوں گے ان کے آپا ہیں، کون؟ حضرت علی، داماد رسول ہیں۔ علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ مقام دیا کہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ عبد القادر جیلانی ان کی پیروں کے نیچے، جنید بغدادی ان کے پیروں کے نیچے، سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور سودا کر رہے وہاں پر۔ کیا چیز کا سودا بھائی؟ کہ اے صاحب میری زندگی کی ساری عبادت تو لے لے، بدلے میں مجھے وہ دعا دے دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 13 بار کہا ہے۔ کیا کہا؟ 13 بار کہا ہے، وہ دعا ہم کو دے دے، پوری زندگی کی عبادت میں۔ کیا حضرت علی کا مرتبہ کم تھا؟ نہیں، کم نہیں تھا، لیکن سودے ہو رہے ہیں تو کیسا سودا ہو رہا ہے؟ دیکھو، نیکیوں کا سودا ہو رہا ہے بھائی۔ آج گشت کے فضائل میں ہم اور آپ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ کہ گشت کرنے کے لیے جب تم ایک قدم رکھتے ہو اور سبحان اللہ پڑھتے تو کتنے نیکیاں ملتے بھائی؟ کتنے؟ وہ 7 لاکھ نیکی کا کس کو شوق ہے بھائی؟ 7 لاکھ بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ یہ امت کو اللہ تعالیٰ کتنی زندگی دیا بھائی؟ 60 سال 70 سال 60 سال، اور پہلے کی امتوں کو 2-2 ہزار سال، کتنے؟ لیکن پہلے کی امت کو وسائل نہیں تھا، ذرائع نہیں تھا، اسباب نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال دیا، لیکن وسائل اور ذرائع اور اسباب سے بھر دیا، اتنا بھر دیا کہ اگر وہ 2000 جس کو زندگی ملی تھی، اگر وہ لوگ مکہ مکرمہ جانا چاہے تو 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر لگتا جاتے ہیں، لگتا نہیں لگتا بھائی؟ یہ امت کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیا، 60 سال دیا، لیکن پھر گیا 4 گھنٹہ پہنچا حرم میں، 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ملا، پھر وہاں سے مدینہ گیا 50,000 کا نماز کا ثواب ملا، پھر وہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں 25,000 نماز کا ثواب ملا۔ 1 گھنٹے کے اندر کہاں پہنچ گیا؟ 1 لاکھ یہاں، وہاں 50,000، وہاں 25,000۔ ذرا کیسا ہے؟ اب پھر اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا رمضان کے مہینہ میں شب قدر دے دیا۔ کیا دیا بھائی؟ شب قدر۔ اب شب قدر کو اگر چھانٹ ماٹ کے کرو گے تو مغرب تو نماز پڑھ کر کے گھر جانے میں، کھانے پینے میں، کپڑا وپڑا پہننے میں، اتر سینٹ ٹوٹ مارنے میں، تیار ہو کے آنے میں 9 بج جاتا، پھر نماز پڑھے اڑے کرے تک جو ہے سو 10-11 بج جاتا، تھوڑا بیان وان سننے کے بعد جو ہے سو 12-1 بج جاتا۔ عبادت کرتا کتنا دیر؟ گھنٹہ کی 1.5 گھنٹہ کرتا ہو، زیادہ کتنا کرتا ہے؟ گھنٹہ کی 1.5 گھنٹہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم کو ہم 83 سال کا ثواب لکھتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 1000 مہینوں بولے تو 83 سال۔ اب اگر اس نے 10 مرتبہ پا لیا تو کتنا ہوگا بھائی؟ 800۔ 20 مرتبہ پر پا لیا تو پہلے کی امت کو پہنچا نہیں پہنچائیے۔ ملی ہے 60 سال کی زندگی، لیکن ایسا جمپ لگایا، اور کسی نے 30 بار اگر اس کو پا لیا شب قدر کو، کتنے ہو گئے بھائی؟ 2000 سے بھی پار کر گیا یہ، تو 2000 کی زندگی اس کو مل گئی بھائی۔ 2000 کی زندگی میں جو عبادت کرتا تھا وہ صرف 30 بار شب قدر کو پا لیا، وہ بھی 2 گھنٹہ عبادت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال کا عبادت دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ امت معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ امت جب پیدا ہوگی تو اتنے گناہ کے راستے ہوں گے، اتنے گناہ کے راستے ہوں گے، نظر
दौड़ाएगा तो गुनाह होगा, कान खोलेगा तो गुनाह होगा, पैर चलाएगा तो गुनाह होगा, इतने गुनाह होगा, इतने गुनाह होगा, पूछो ना कुछ। उसने अल्लाह ताला क्या किया? हफ्ता में एक बार गश्त कर ले बाबा, हफ्ता में एक बार गश्त कर लिए, जहां जहां गश्त होता है वहां शामिल हो जा। एक 4 कदम चला के आ जा, तुम्हारे 7 लाख बोले तो कितने हो गए भाई? दुनिया की नेकियां हो गई। तो वो तड़प हमारे अंदर आना है, वो शौक, वो ज़ौक़ हमारे अंदर आना है। जब आएगा मोहतरम दोस्तों तो फिर मजा ही मजा है। अब ये उम्मत जो है तो घर पे नमाज पढ़े तो कितना नमाज का सवाब मिलता भाई? 1। और मस्जिद में आकर पढ़े तो 27। अकेला पढ़े, जमात में आकर के पढ़ा तो 27, है ना? मस्जिद में आकर पढ़े तो 27, जमात के साथ पढ़े तो 70। अब जमात में अगर 500 लोग हैं, कितने भाई? 500 लोग हैं, इसको मिला एक नमाज के बदले 70, जमात से पढ़ा तो 70, और 500 लोग जो आए उन लोगों का एक एक नेकी भी अगर इनकी तरफ आ गया तो कितने हो गए भाई? 500। तो जितनी बड़ी जमात में ये बंदा जा करके नमाज पढ़ेगा उतनी उसको नहीं किया, पॉकेट में मिल रहा है उसको, कितने फिर भी पॉकेट में आते जा रहा है। अकाउंट असल नहीं देख रहे, बिजनेस में देख रहे नहीं, कोसा बिजनेस निकल जाए, खाली पॉइंटा आते जा रहे, बस पॉइंटा गिरते जा रहे हैं फोन पे। तो ये सारी चीजें जो है ना हमको और आपको समझना है मेरे भाई, समझ करके करेंगे तो उसमें मजा आएगा। तो हलावत ईमान जो है ना, ईमान की मिठास को पाना है मेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो गोया की जन्नत में दाखिल हो गया। ये उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरे उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो जिंदगी में कभी नमाज ही नहीं पढ़ा, लेकिन कलमा को मानता था, अल्लाह को एक मानता था, रसूल को एक मानता था। इसीलिए बुजुर्गान दिन क्या फरमाते हैं, शिर्क से बचना, बाकी जितने गुनाह कर लेना लेकिन शिर्क मत करना। अगर शिर्क हो गया समझो तो उसकी बख्शिश। और जमात के काम, तबलीग के काम में यही बात सिखाया जा रहा है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ये जमात अब तक टिकी हुई है कि इसमें शिर्क की मिलावट नहीं है। और जिस दिन मिलावट हो गया समझो जमात का काम खत्म, जमात का काम खत्म। ये जमात जो बाकी है ना, ये शिर्क, ये जमात वाले शिर्क नहीं करते, और शिर्क से रोका जाता है, उसको टोका जाता है, और बहुत कड़ी निगाह से इसके ऊपर जो है निगरानी की जाती है कि ये तबलीग में जा रहा है, कहीं इसका खेल कैसा गलत सलत तो नहीं है। उसको हल्लू 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 उसके दिल के अंदर ऐसा बैठा जाता है तौहीद को कि जब वो 4 महीना का वक्त लगा करके आता है तो उसकी जुबान से एक ही बात निकलती है, जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। इसीलिए हमें और आपको तौहीद अपने सीने के अंदर लाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह चाहे तो हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क नहीं करना। इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम, शिर्क बड़ा गुनाह है। शिर्क क्या है? बड़ा गुनाह है। और जितने भी नबी आए 1,24,000 कमोबेश, सब नबियों के कलमे के अंदर क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कि ला नहीं, इला माबूद, मगर अल्लाह, मगर अल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, किसी के सामने सर झुकाने का हमें और आपको रवा नहीं है।
اگر مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، دامن پھیلانا ہے تو اسی کے سامنے دامن پھیلاؤ، رونا ہے تو اسی کے سامنے رو، کچھ بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے، عمل کر کے صحابہ کرام کو بتا کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے یارو، میرے صحابوں، میرے جانثاروں، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ سے مدد مانگ لینا، پھر جوتے کو سینا کرنا۔ کیا مطلب؟ یہ چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ تو باہر کا اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان کی پہچان نصیب فرمائے، ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، یہ ہم اور آپ دعا کریں۔ اور انشاءاللہ فجر میں سارے لوگ آنے کی کوشش کیجیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فجر میں شیطان جو ہے سو سلا دے رہا ہے، غفلت آ جا رہی ہے، اس کے لیے دعا کیجیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سو اٹھ کر کے فجر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب کی فکر سب کو ہونی چاہیے، دل سے جب فکر ہوگا نا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا سب کام۔ کیوں بولے تو اللہ ہی سلاتا ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے سب۔ تو کھٹا کے آ جاؤ گی اللہ کے پاس۔ ہاں تو اور کچھ جماعت کے بعد نکلنا ہے بابو، 3 دن کے لیے کون کون نکل رہا ہے بھائی نکالو۔ وہ لوگ تھوڑا جماعت میں ہے ابھی، کل پورے ساتھیوں کو سلام بولے حسین بھائی۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ 17، 18، 19 کون کون جا رہا ہے؟ سیف اللہ کا نام لکھ دو ایک۔ تم جماعت میں لگے رہو بابو، سمجھے؟ اور تم کو جو ہے سو عالم بننا ہے، تم کیا کرتے نہیں کرتے میرے کو نہیں معلوم۔ یہ دنیا کی زندگی دنیا میں رہ جاتی بابو۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ میرا بھی ارادہ میں لکھ دیجیے ماشاء اللہ۔ چلیے ہاں کریم صاحب، ہاں 18 چلیے، اب پورے لوگ آ گئے، بڑے گروپ، اب ہم لوگ نکل جائیں گے، کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ دعا کر لیجیے، بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر